بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لرن یو کے ساتھ فرحان اسلم تھرسڈے کی دوپہر کو حسب معمول آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ بھی شامل ہوں گے حسب معمول. زندگی میں کبھی بہت سی مشکلات آتی ہیں. ابھی پروگرام کے آغاز سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف بہت تاریکی ہے اور شاید مسائل کا حل کوئی نہیں ہوگا, لیکن پھر ایک دم اللہ کی جانب سے غیبی مدد آتی ہے. کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس مشکل میں سے نکال دیتا ہے. بہت سے دوست ہمارے جو امیگریشن مسائل سے اس وقت الجھ رہے ہیں, شاید ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا, شاید وہ اپنے پیاروں سے کبھی دوبارہ نہیں مل پائیں گے جن سے برس سے وہ بچھڑے ہوئے ہیں. لیکن ان تمام مسائل میں روشنی کرن بہت سے اللہ کے نیک بندے, اور ہمارے پاس ایک بہت ہی ہمارے محسن دوست اور ایک طویل عرصے سے امیگریشن قوانین کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, مفت بھی لوگوں کو سروسز دیتے ہیں, مشورہ اور دیگر مسائل کے ساتھ اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب لیاقت حسین صاحب. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. حسین صاحب بہت شکریہ تشریف لائے آپ. سب سے پہلا سوال میں اس خبر کے حوالے سے کرنا چاہوں گا جو بہت تازہ ترین آئی ہے, جس کا آپ نے بھی ذکر پروگرام سے پہلے میرے ساتھ فرمایا تھا. شادی کے قوانین میں جو ایک ریسٹرکشنز تھی اس میں کچھ تبدیلی واقعہ ہوئی, اس کے بارے میں چاہوں گا کہ اس بات سے ہم آغاز کریں آج کے اس پروگرام کا. جی, سب سے پہلے سب ناظرین کو السلام علیکم. یہ ہفتہ بھرپور امیگریشن قوانین کے حوالے سے ہے. ٹھیک, منڈے کو بھی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے. آج کا جو برننگ ایشو ہے جی, وہ یہ جو ایج شادی کے لیے جو نان یورپین جو تھے ان کے لیے ہوم آفس نے 18 سال سے بڑھا کے 21 سال کر دی تھی. ٹھیک, اور بے شمار فیملیز اسے سفر ہوئی ہیں اور ہو رہی تھیں. ٹھیک, بچہ یہاں انتظار کرتا ہے کہ بیوی میری جو 21 کی ہوگی تو پھر میرے پاس آئے گی, وائس ورسا. اسی طرح اگر کوئی بچی یہاں ہے, ہسبینڈ اس کا پاکستان میں جہاں بھی ہے, جی, تو یہ چیلنج ہوا. اس کے بعد پھر کورٹ آف انگلینڈ نے جو فیصلہ کیا وہ ان پٹیشنرز کے حق میں تھا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں انہوں نے اپیل کا حق ہوم آفس کو بھی دے دیا تھا. صحیح, یہ آپ کو علم ہوگا کہ اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی جون میں 8 اور 9 2 دن. جی, اس کے بعد کل فیصلہ آیا ہے ٹھیک, یہاں کی سپریم کورٹ کا, بالکل ٹھیک, اور 4 کے مقابلے میں 1. 4 جو ججی صاحبان ہیں انہوں نے ہوم آفس کے اگینسٹ فیصلہ دیا, ٹھیک, اور ایک لارڈ جسٹس نے ہوم آفس کے حق میں فیصلہ دیا. بہرحال اکثریتی فیصلہ ہے. جی, اور وہ جو قانون بنا تھا جی, دیٹ ہیز بین تھرون آؤٹ آف دا ونڈو. سو وہ پابندی ختم ہو گئی ختم. اس فیصلے کے بعد. مزید کسی اپیل کی گنجائش نہیں ہے حکومت کے پاس؟ نہیں, اور کیا گنجائش ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. سو اب کوئی بھی شخص جو یورپین نیشنلٹی جس کا نہیں ہے اور اس پہ یہ ایج ریسٹرکشن 21 برس کی تھی, اب وہ شادی کر سکتا ہے کسی بھی 18 برس سے لے کر. مثال کے طور پر اگر کوئی انڈیفینٹ لیو ہولڈر ہے یا برٹش سٹیزن ہے, پابندی تو ان پہ ہی تھی نا. بالکل ٹھیک, یورپین پہ تو تھی ہی نہیں. وہ ایج کوئی لمٹ نہیں, جس ایج کی مرضی. اور انگلش کا بھی ٹیسٹ جو تھا وہ ضروری ان کے لیے ہے, برٹش لوگوں کے لیے جو شادیاں کرتے ہیں یا جہاں اسٹوڈنٹ ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک, لیکن یورپین کو تو پہلے بھی نہیں تھی. وہ بھی کیس ہے پینڈنگ ابھی, وہ بھی چیلنج ہو گیا ہے. وہ چیلنج ہو گیا ہے. اس میں بھی لیو کی اجازت مل گئی تھی. جوڈیشل ریویو میں کسی نے چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں, تو پٹیشنرز تھے ان کو اجازت مل گئی تھی. اس کا بھی کیس شاید اگلے کچھ ویکس میں اس کی بھی سماعت ہو. انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں. بالکل ٹھیک, آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں. کچھ پروگرام پہلے یہ ڈسکشن یہی ہوئی تھی کہ شاید رفتہ رفتہ جو موجودہ حکومت ہے یہ پرانے ماضی کے دور میں لوٹنا چاہتی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, جب ایک بدنام زمانہ قانون ہوتا تھا, پرائمری پرپز رول. صحیح, جو بھی اسپاؤز اپلائی کرتا تھا یا کرتی تھی, جی, اس کو ثابت کرنا ہوتا تھا کہ شادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ برطانیہ داخلہ. وہ کس طرح ثابت کریں؟ اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ تھا کہ یا تو 5 سال جب شادی کو ہو جائیں یا کوئی بال بچہ ہو جائے تب آپ آ سکتے ہیں. جی, تو وہ ختم ہو گیا تھا 97 میں. صحیح, اب جو تیزی سے چینجز آ رہی ہیں, ابھی آپ سن رہے ہیں کہ یہ بھی تجاویز ہیں کہ جی 2 سال کے بجائے 5 سال کا دیں گے, اور جب انڈیفینٹ مل جائے گی تو جلدی وہ ڈیورس میں دے سکیں گے. یہ بھی چیلنج ہوں گے, بالکل صحیح, اور انجام ان کا بھی یہی ہوگا جو اس کا ہوا ایج لمٹ والے کا. بالکل تو صحیح, ایک بہت بڑی نیوز ہے. صحیح, بے شمار لوگ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں, شادیاں ہو گئی ہیں, اپلائی نہیں کر پا رہے, یا اپلائی کیا بھی تھا ریفیوز ہو گیا, اپیل سٹیجز پہ ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے.
چلیے جناب، اس اچھی سی خبر سے آج کے پروگرام کا آغاز تو ہو ہی گیا، اور اب لے گئے ہم آپ کے سوالات اس پروگرام میں۔ جناب لیاقت حسین صاحب تشریف فرما ہمارے ساتھ، نامور وکیل ہیں، امیگریشن قوانین میں مہارت رکھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کو مشورے دیتے ہیں ہمارے اس پروگرام لا اینڈ یو میں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر 0208961978 ہے، جس پر ہم آپ کی کالز لیں گے 1 بجے تک، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے پہلے کالر کون ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میری بہن، فرمائیے۔ جی مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے اپنی کزن کے بارے میں۔ جی پوچھیے۔ ان کو نا ادھر ابھی 7 ایئر کمپلیٹ نہیں ہوئے، لیکن 6 ایئر سے ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں جی اور ان کے لیے جیسے یہ 7 ایئر کا پالیسی کا کچھ تھا، تو اس میں کوئی اپڈیٹ ہے؟ جی میں بالکل پوچھ لیتا ہوں حسین صاحب سے۔ جی حسین صاحب۔ جی یہ ایک پالیسی تھی جی ہوم آفس کی، اس کو DP 596 کہتے تھے، جو بچوں بالخصوص بچوں کے لیے تھی، جی کہ کوئی بھی فیملی جن کے بچے یہاں پیدا ہوا بچہ یا فیملی کے ساتھ آ گیا اور کوئی سٹیٹس نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ مکمل کر لیں تو اس پالیسی کے تحت ان کو انڈیفینٹ دے دیتے تھے۔ صحیح۔ لیکن اعتراضات اس پہ بہت ہوتے تھے کہ جو لیگل ہیں، مثال کے طور پر جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے بچے یہاں ہوئے یا ساتھ لے کے آئے، 7 سال پورے کرنے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی کوالیفائی کریں گے، لیکن اپلائی کرنے کے بعد وہ محفوظ ریفیوز کر دیتا تھا کہ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایلیگل ہے۔ تو اس پہ پھر باتیں اٹھی ہیں، چیلنج بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر 9 دسمبر 2008 کو ہوم آفس نے وہ پالیسی وڈرو کر لی تھی، جی پر اس کو ریپلیس کر دیا تھا آرٹیکل 8 اور CH4 سے، کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہم کریں گے۔ ٹھیک۔ تو اس کے تحت جس کے بھی بچے یہاں ہو جائیں، 7 سال پورے کر لیں، اور ایک فیملی میں سے بچے کی عمر جو ہے اسٹل انڈر دی ایج آف 18 ہو، تو ساری فیملی کو یا یہ پھر ڈسکریشن ہے ان کی، یا تو انڈیفینٹ بھی دے دیتے ہیں جی یا پھر لمیٹڈ لیو دیتے ہیں 3 سال کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کی اگر جو کزن کی کہہ رہے ہیں، اگر ہیں وہ 7 سال پورے کر چکی ہیں، بچوں نے کر لیے ہیں، سارا ثبوت ان کے پاس ہے، اس کے لیے شاید یہ بھی ہوگا ان کو انگلش لینگویج کا وہ سرٹیفکیٹ بھی لینا ہے، ٹھیک۔ تو اپلائی کریں تو انشاءاللہ کچھ منتھس میں ان کو یا لمیٹڈ لیو مل جائے گی یا انڈیفینٹ مل جائے جی ابھی 6 برس فرمایا انہوں نے کہ ہوئے ہیں، سو 7واں برس مکمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہی گی۔ پورے 7 سال کے، پورے 7 سال، ایک دن بھی کم ہو تو پھر ریفیوز ہو وہ جائے بچے کے 7 سال۔ گا، بچے کے 7 سال۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اگلا سوال یہ لیتے ہیں جی لا اینڈ یو میں آپ کا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر، میرا نام عزیز احمد ہے۔ جی عزیز صاحب فرمائیے۔ میں ایسٹ لندن سے بول رہا ہوں سر، میرا کچھ دنوں سے الجھن میں تھا، ذرا ایک سوال میرے ذہن میں تھا۔ حکم کیجیے۔ ایک فیملی کو میں نے اسپانسر کیا تھا سر، جی وہ فیملی یہاں پہ آ کے ایئرپورٹ سے انہوں نے مجھے نا دگا دے دی ہے، اور میں نے ان کی سارے رپورٹیں دے دی ان کے ہوم آفس میں بھی جی اور امبیسی میں بھی سب میں نے لکھ دیا ہے۔ تو آئندہ میں وہ اسپانسر کر سکوں گا یا نہیں کسی کو سر، یہ میں نے معلومات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے جی صاحب، بالکل یہ آپ کی ہم تسلی اور تشفی کروائے دیتے ہیں حسین صاحب۔ دیکھیے اگر تو یہ انفارم کر چکے ہیں ریلیونٹ اتھارٹیز کو، جی تو ان کو کوئی تو آئندہ اپلائی کرنے میں کوئی ایسا چیز امر مانیہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور وہ کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فیملی کو کیا تھا، اسپانسر میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دیئر وزٹ دے ول ریٹرن بیک ٹو پاکستان، یا جہاں سے بھی وہ تشریف لائے تھے۔ جی لیکن یہ کر چکے ہیں تو کوئی دیکھیے وزٹر پہ کوئی بندہ پابندی یہ نہیں لگا سکتا اسپانسر، جی یا لوہے کے پنجرے میں بند کر کے نہیں رکھ سکتا کہ موومنٹ ہی نہ کرے۔ اگر آئے وہ پہلے سے انہوں نے مائنڈ تبدیل کر دیا ہوا تھا، ایئرپورٹ پر آ کے انہوں نے غائب ہو گئے یا ان کو دھوکہ دیا جس طرح یہ فرما رہے ہیں، جی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی افیکٹ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے عزیز صاحب، تسلی رکھیے جناب، بے فکر ہو کے۔ یہی چیز ختم کرنے کے لیے آپ کو علم ہے کہ یہ تجاویز ہیں، جی پرائم منسٹر صاحب کے اس تقریر میں بھی تھا جی کہ جی اب جو اسپانسر یہاں سے کسی رشتہ دار کو وزٹر کے لیے اسپانسر کریں گے ان کو بانڈ بن کے دینا پڑے گا۔ ٹھیک۔ تو اگر وہ وزٹر واپس نہیں جائیں گے تو وہ فورفیٹ ہو جائے گی، جو 10,000 ہے 12 جتنا بھی ہے، وہ ابھی تفصیل آئے گی اس پہ کیا ہوگا، وہ پتہ نہیں قابل عمل ہے بھی یا نہیں، لیکن اس بارے میں یہ سوچ رہے ہیں۔ کیونکہ 10-12 ہزار ہر کسی کے پاس ضروری نہیں کہ فالتو پڑے ہوں اور وہ بانڈ بھرتا رہے گا۔ آج کل سیشن میں کس کے پاس ہے؟ درست فرمایا آپ نے جی۔ اگلا سوال جناب اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی تعارف کروائیے گا بھائی۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرا نام شبیر ہے، جی جی شبیر۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ میرے ممی ڈیڈی پہلے ایک دو بار یہاں وزٹ کے ویزے پہ ہو کے چلے گئے ہیں واپس نا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کا 2 سال کا ویزا اپلائی کرنا ہے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ اب وزٹ 2 سال کا ملٹیپل کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، بالکل۔ ان کی عمریں کیا ہیں آپ کے والدین کی؟ میرے والدین کی عمر ہے ماشاءاللہ 57، جی۔
تو میری والدہ کی عمر ہے 53. ٹھیک ہے جی, اور آپ فل ٹائم کام کرتے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ آپ کا. حسین صاحب بالکل کر سکتے ہیں, کوئی پابندی ہے ہی نہیں, صرف فیس زیادہ دینی پڑے گی. ملٹی فارم تو ایک ہی ہے نا, وہ ٹک وہ کریں گے کالم کہ 6 مہینے کا, سال کا, 2 سال کا, 5 کا, 10 سال کا, اس کے مطابق وہ فی چارج کرتے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو اپلائی کر دیں, وہ فی اپروپریٹ فی پے کر کے آرام سے انشاءاللہ وہ ریکارڈ دیکھیں گے کہ جاتے آتے ہیں تو دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل مسئلہ نہیں. نیکسٹ کوشچن جی. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, فرمائیے. سر میں جوید بول رہا ہوں گلاسکو سے. جاوید صاحب ٹی وی کی آواز کائنڈلی اگر بند کر دیں گے تو بات کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی, میں بات جی پلیز جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی میرا سوال یہ ہے لیاقت صاحب سے. جی فرمائیے. میں نے کوئی 3 سال پہلے سالم اپلائی کیا تھا فیملی کے ساتھ. جی جی. تو اس میں نے ہوم آفس کو بتایا تھا کہ میری وائف کو ڈپریشن کی مریض ہے, ہائی ڈپریشن کی مریض ہے. جی جی. اور اس کے بعد کیس چلا اور کچھ کافی دیر چلتا رہا. انہوں نے اس چیز کو نا ابھی تک جو مطلب کیس ریفیوز کر دیا. ٹھیک ہے. اور مینٹل ہیلتھ میں میری وائف چلی گئی, اور ساتھ میری بیٹی کو برین ٹیومر ہے. اللہ شفا دے جی. اور کیس جو تھا میڈیکل پہ سارا چلا گیا. اب میں نے فریش کلیم ڈالا ہے میڈیکل کے اوپر نا, سارا کچھ ڈاکٹروں نے ہر چیز میرے حق میں لکھا ہوا ہے. جی. ان کو یہ پرابلم اور جینوئن پرابلم ہے. جی. اس سے کیا چانسز ہیں جی؟ جی ضرور ضرور, حسین صاحب گیس کرنے کی کوشش کریں گے. جی جناب جاوید صاحب, اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے رحیم رحم فرمانے والے ہیں. بلا شکر, بلا شکر. آپ کے جینوئن پرابلم ہے, مسز کو ڈپریشن ہے اور بچی کو برین ٹیومر ہے. جی. تو انشاءاللہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہے ود نیو ایویڈنس, جی تو چانسز ہیں کہ آپ کو وہ ڈسکریشن لیو مل جائے گی انشاءاللہ. اندازاً وقت کیا ہوتا ہے اس کا, کوئی نہیں بتایا جا اس بارے سکتا؟ میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جی. ٹھیک, کیونکہ یہ وقت کے بارے میں جانا چاہ رہے تھے جو بتانا ممکن نہیں ہے. یہ تو ویسے بھی یہ فیملی ہے نا, دیکھیں نا وہ میں میرے خیال میں 2-3 مہینے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا جی کہ اب ہوم آفس نے 3 سٹیجز کر دیے ہیں. ٹھیک, کہ ایسی فیملیز جن کا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں, تمام اپیلز وغیرہ وہ سب کچھ وہ ختم کر چکے ہیں. ٹھیک. پھر 3 سٹیجز پہ ایک اسپیشل سٹیج فرسٹ, اسٹیپ فرسٹ, وہ ایک اسپیشل فیملی کیس ورکر دیں گے جو ان کے حالات جانچے گا اور میں بھی پیکج آفر کرے. ٹھیک, کہ آپ چلے جائیں, ہم کو اتنا دیں گے پیسہ اور چلے جائیں. اگر نہیں ہے تو پھر ان کو چانس دیں گے آپ خود چلے جائیں. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر فیملی فرینڈلی اکوموڈیشن جو ایئرپورٹ کے نزدیک ہوگی وہاں رکھیں گے. تو جی ریموول سے پہلے. ٹھیک. تو ان کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. جی. اور اگر ان کو مل گیا جب کبھی تو ہمیں بتا بھی دیجیے گا انشاءاللہ جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے, یہی دعا کرتے ہیں. آپ کے لیے اگلا سوال شامل کیے لیتے ہیں جی اپنے اس پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میرا نام صغیر احمد ہے. جی صغیر صاحب فرمائیے. میرا کوشچن ہے, میرے بھانجی کا کیس تھا. جی جی. تو وہاں سے ریفیوز ہو گیا, تو یہاں میں نے کورٹ میں اس کی درخواست سے اپیل کی. یہ وزٹ کا تھا یا کیا؟ نہیں, رائٹ آف ابورٹ والد کی طرف سے نیشنلٹی کا تھا. جی جی. تو یہاں سے جج نے اس کو الاؤ کر دیا, اپیل الاؤ کر دیا. وہ کیس واپس گیا تو انہوں نے اسے پاسپورٹ مانگا. پاسپورٹ مانگنے کے بعد انہوں نے اسے دوبارہ ریفیوز کر دیا. اور اس نے صرف وہی جو پہلے اعتراضات تھے وہی لگائے. صرف ایکسٹرا لکھا اس نے کہ آئی کنسیڈر دس از این ایرر آف لا. اس کے علاوہ کچھ بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ دوبارہ اپیل کرے وہاں جہاں آپ پہلے اپیل کی تھی. ٹھیک اس کے بعد ٹھیک. اب اس سچویشن میں حسین صاحب کیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ ان کو پھر کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا نا جی. کورٹ کی اپیل فیصلے کے بعد بھی ریفیوز کرنے کا حق ہے. کورٹ کہہ دیتی ہے کہ اجازت ہے جی ٹھیک ہے اس کو دیا جائے, سٹل وہ ریفیوز کر سکتا ہے سیم گراؤنڈز کے اوپر. کر دیتے نا, وہ شاید ان کو کوئی نئی انفارمیشن ملی ہو. ٹھیک. یہ اپیل الاؤ ہونے کا یہ مقصد نہیں, جو اپیل الاؤ ہوتی ہے جی اس فیصلے کے اگینسٹ. ٹھیک. وہ نیا فیصلہ اس نے کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. پھر سرکمسٹانسی کو نئی انفارمیشن ملی ہوگی تو ان کو چاہیے کہ پھر کورٹ کا ہی سہارا لیں, صحیح اپلائی کریں. انشاءاللہ اینڈ آف دی ڈے ان کو مل جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جناب, بالکل ٹھیک ہے جی. پروسیس تھوڑا سا وقت طلب ہے لیکن انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ انجام بہتر ہوگا. اگلا سوال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میرا لیاقت صاحب سے سوال ہے کہ ہماری 2007 میں اسٹے ہوئی ہے ستمبر میں, تو ہم لوگوں نے نیشنلٹی اپلائی کی تھی تو انہوں نے ریفیوز کر دی کہ آپ لوگ 5 سال کے بعد کر سکتے ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد دیکھا کہ لوگ جن کو 90 دن ہو گئے ہیں وہ ان کو نیشنلٹی ملتی رہی ہے, لیکن مل گئی ہے سب کو, تقریباً ہمیں نہیں ملی. ہماری وہ فیس بھی ضائع ہو گئی. تو کیا ہم 5 سال پورے کر کے ہی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کے دوران میں پاکستان بھی گئی ہوں
जी। 1 साल में 3 माह तो नहीं रही, 11 वीक रही हूँ। 1 साल में मेरे वालिद की डेथ हो गई थी तो मैं 6 वीक रही हूँ। जी। तो ऐसे ही फिर मैं गई हूँ, तो फिर क्या मैं दोबारा 5 साल में कर सकती हूँ या दोबारा मुझे 5 साल करने पड़ेंगे? जी मेरी बहन, बिल्कुल जवाब जी मेरी बहन, जी तो हाँ जी ठीक है, ओके। तो फिर मेरे हस्बैंड है, उसका मैंने वीजा 2 साल से अप्लाई किया है, तो वो उनका भी नहीं अभी तक जवाब आया। क्या करेंगे इनका, जरा प्लीज हमें बताएं। जी जरूर। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं मैनचेस्टर से। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरी बहन, सबसे पहले जो आपका मसला है कि आपने नेशनैलिटी अप्लाई की, हम अक्सर प्रोग्राम में 1-2 ये कॉल्स आती हैं जी, और हमेशा ये डिस्कस करते हैं जी कि जी जो नेशनैलिटी का मामला है दैट इज ए डिस्क्रिशनरी मैटर, इट इज ऑलवेज ग्रांटेड। ठीक, और डिपेंड है कि केस वर्कर पे जो फैसला किया, जो रूल्स हैं उसके मुताबिक सही फैसला है, बिल्कुल ठीक कि 5 ईयर्स आपकी लीगल स्टे होनी चाहिए, लेकिन बेशुमार लोगों को वो दे भी देते हैं। तो इनको दोबारा री अप्लाई करना चाहिए, नई फी दें और मेंशन करें कि फलां 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 को आपने दी। और मेरे जैसे हालात हैं, हमारे एक क्लाइंट थी, उनको भी सीधा उन्होंने रिफ्यूज़ किया, हमने री अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको नेशनैलिटी ग्रांट हो गई। सो किसी अच्छे सॉलिसिटर्स के जरिए जी ये दोबारा करें, कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक, और मसाले दें। जो भी वकील उनके पास भी ऐसे केसेस होते हैं ना, उनका हवाला दें कि इसी को आपने दिया और इनको क्यों रिफ्यूज किया। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक इनके हस्बैंड की बात है, शायद पाकिस्तान से इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जी, क्या 2 बरस हो गए वीजा अप्लाई किया हुआ? नहीं हुआ। नहीं 2 बरस तो नहीं हो सकते, वो हस्बैंड यहाँ हैं या पाकिस्तान में हैं, यहाँ से अप्लाई किया तो इतना टाइम लग ही जाता है कि पहले रिफ्यूज किया होगा, फिर आप उनको रिव्यू के लिए लिखते हैं, तो शायद ये उन्होंने डिटेल नहीं बताया, नहीं बताया। इनके लिए मशवरा, मेरी बहन आपने बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, किसी अच्छे सॉलिसिटर से आपके करीबी आप उनसे मशवरा किए तफसीलन फाइल दिखाकर, क्योंकि मुख्तसरन जो आपने फरमाया है। अदरवाइज अगर हुसैन साहब के यहाँ आप मशवरा करना चाहें, अगेन इट्स फ्री, 02084268,000 ये नंबर लिख लीजिए, 02084268,000। इस पे आप कॉल करके, हुसैन साहब तो नहीं बल्कि बहुत सारे एसोसिएट्स इनके 16-17 करीब वहां पर हैं, जो आपको आपके केस की पूरी तफसील सुनकर तसल्ली के साथ आपको बता पाएंगे कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने लियाकत भाई से एक सवाल पूछना था। जी मेरी बहन पूछिए। जी मेरी बहन जो है वो पाकिस्तान नेशनल है और उसके लिए रिश्ता यहाँ से लंदन से, मतलब यहाँ का है, लड़का जो है वो ब्रिटिश है और डिवोर्स्ड है। अब वो जाएगा और शादी करेगा तो कितने मंथ का प्रोसेस है और क्या सिस्टम है, मतलब वो लड़की बहन जो है मेरी वो कब तक आ सकेगी यहाँ पे? ठीक, मेरी बहन हुसैन साहब से पूछ लेते हैं ना। देखिए जी, अगर तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पाउस के वीज़े के लिए वो पूरी हों तो 6 to 8 वीक्स लगाते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर उनके पास जो यहाँ साहब हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, इतनी उनकी अर्निंग होनी चाहिए जो खुद और होने वाली मिसेज को विदाउट रिकोर्स ऑफ पब्लिक फंड यहाँ वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, और अकोमोडेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, 3 महीने की कम से कम 3 महीने की पे स्लिप्स, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अकोमोडेशन रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज, और वो जो खातून पाकिस्तान में हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज का वो सर्टिफिकेट भी चाहिए वीजे के लिए। जी हाँ, वो ज़रूरी है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी हों तो 6, 8 या 10 वीक्स में इंशाल्लाह उनको भी। और डाइवोर्स का जो प्रूफ है वो भी दरकार होगा, क्योंकि जो शख्स यहाँ पर हैं वो कह रहे हैं वो ऑलरेडी डिवोर्स्ड है। जी सॉरी मैं वो मिस कर गया। जी अगर वो डिवोर्सी हैं तो उनको एब्सोल्यूट डिवोर्स डिक्री वो साथ लगानी पड़ेगी कि ही इज फ्री टू री मैरी। ठीक, और क्या प्रॉपर कोर्ट से डिवोर्स हुई है या वैसे इस्लामी थी, ये सारी चीज़ें किसी लोकल वकील से दिखा के मशवरा करके फिर अप्लाई करें, इंशाल्लाह इतना अरसा आजकल 6 से 8 हफ्ते तक जी नॉर्मली एवरेज में केस हो जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब हुसैन साहब का भी और आपका भी जो सवाल पूछ रहे हैं। अगली कॉल ये लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब और कहाँ से? जी मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अली फरमाइए। मैं इसमें सवाल पूछना चाह रहा था, मेरे 3 सवाल हैं, सॉरी थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह अली बताइए। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, फर्स्ट कि मेरी सिस्टर है वो इधर ब्रिटिश हैं और वो पार्ट टाइम इधर जॉब करती हैं और पार्ट टाइम स्टडी भी कर रही हैं इधर, ठीक है? ठीक है। अगर वो इधर स्टूडेंट लड़के से शादी करती हैं, इधर जो पाकिस्तान से आया हुआ स्टूडेंट इधर बंदा है, तो उसके लिए वो उनके वीजा वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? होम ऑफिस में अगर वो क्या तरीकेकार होगा, किस तरीके से हमें प्रोसीड करना होगा एप्लीकेशन को? और प्लस मैं अपने पूछना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ शादी करने के लिए। जी अली।
تو میں وہاں نکاح کرتا ہوں پاکستان جا کر, تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے کہ مجھے سارے کاغذات یہاں سبمٹ کرانے ہوں گے, اور مجھے کیا کنڈیشن ہوں گی؟ میں فل ٹائم ادھر جاب کرتا ہوں, میں بھی برٹش ہوں جی, اور میرے پاس مطلب اکوموڈیشن وغیرہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, مگر مجھے پوچھنا تھا کہ پروسیجر کیا ہوگا, کہ کس طریقے سے. ابھی علی اسی سے ملتے جلتے ایک سوال کا جواب حسین صاحب نے دیا کاغذات کے حوالے سے. جی, جہاں تک ان کی جی سسٹر کا. اور میرا تھرڈ کوشچن یہ ہے آپ سے کہ میرا ایک بھائی ہے کزن, جی, اس کے ہارٹ پرابلم, مطلب ہارٹ میں نا اس کے ہول ہے, مطلب سوراخ ہے جی, تو وہ بچہ انڈر 18 ہے, اباؤٹ لائک 14-13 ایئرز اولڈ ہے جی, ٹھیک ہے. تو وہ اگر ہم اس کے لیے کوئی ایسا پاسبلٹی بن جائے, اس کے والد بھی نہیں ہے ادھر بیچارے, ٹھیک ہے نا, ان کو کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے, صرف ان کی موم ہے, تو اگر وہ ادھر آ جائے اور کسی طریقے سے اس کا ویزے وغیرہ کا کچھ ٹھیک مطلب. ٹھیک, آپ جی اب اپنے سوالات کا ون بائی ون فون رکھ دوں تو میں ٹی وی پہ سن لیتا ہوں. جی بسم اللہ, ضرور سنیے جناب. بہت شکریہ علی آپ کے کال کرنے کا, بہت شکریہ. مانچسٹر سے آپ نے فون کیا. جناب لیاقت حسین صاحب. علی صاحب, یہ ون بائی ون آپ کے سوالات کے جواب اس طرح ہیں کہ جو آپ کی کزن یا سسٹر یہاں ہیں, جو جی ہاں جو برٹش ہیں, وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پارٹ ٹائم کام بھی کرتی ہیں, شادی اگر ان کی ہوتی ہے تو آرام سے اس لڑکے کو یہاں 2 سال کا اسپاؤس ویزا مل جائے گا. ٹھیک, اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہے کہ پہلے جا کے شادی رجسٹر کرائیں گے لوکل رجسٹرار کے پاس. ٹھیک, ایک تو یہ ہوگی, جو پارٹ ٹائم کام کرتی ہے یہ رکاوٹ نہیں بنے گی, ٹھیک ہے, جو فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہے. دوسرا یہ خود شادی کرنا چاہتے ہیں, جی, ان کو وہ جس طرح پہلے کالر کے جواب میں ہم نے ڈسکس کیا کہ امپلائمنٹ لیٹر ہو 3 سے 6 مہینے کی, پے سلپس ہوں 3 سے 6 مہینے کی, بینک سٹیٹمنٹ ہوں, اکوموڈیشن رپورٹ ہو, اگر ان کی پہلے سے شادی تھی تو ڈیورس سرٹیفکیٹ ہو, اگر پہلی شادی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ کاغذ یہاں سے تیار کر کے بھی لے جا سکتے ہیں, یہاں سے کوئی اپلائی نہیں کریں گے. اپلائی وہ, چونکہ اپلیکینٹ وہ ہیں ان کی بیوی, تو بہتر یہ ہے کہ جائیں شادی کریں, یہاں سے آ کے پھر ڈاکومنٹس بھیجیں, ویڈنگ فوٹوگراف ہو, وہاں کا نکاح نامہ ہو, کانٹیکٹ بٹوین پارٹیز ہوں, تو یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری فرمائیں تو 6 سے 8 ویکس میں انشاءاللہ ان کی, اور انگلش کا بھی وہ ٹیسٹ ان کو کی سرٹیفکیٹ چاہیے, تو انشاءاللہ ان کو ویزا 6 سے 8 مہینے میں 6 سے 8 ویکس میں لگ جائے گا. تو یہ اگر جاتے ہوئے لے جائیں ساتھ اور اسی وقت اپلائی کروا دیں, یہ بھی پاسبلٹی ہے؟ جو سارے ڈاکومنٹس لے بھی جا سکتے ہیں, ریپرزنٹیشن تیار کرا جائیں گے, میں شادی کرنے جا رہا ہوں, یہ ان کی ڈیٹیل ہے ساری, یہاں کسی لوکل وکیل سے مشورہ کر لیں, ہماری خدمات چاہیے, ہم حاضر ہیں. اور تیسرا سوال نے یہ پوچھا کہ بچہ جو انڈر 18 ہے, اس کے ہارٹ میں ہول ہے, اگر وہ بچہ یہاں آ سکتا ہے تو اپلیکیشن اس کی ہو سکتی ہے, پر یہاں پہنچنے پانے نا. ٹھیک جی, بہر اس کے لیے مزید تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کسی بھی اچھے سالیسیٹر سے رابطہ کیجئے, حسین صاحب سے کرنا چاہیں تو ضرور, آپ کی مرضی. اور نیکسٹ کالر سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, فرمائیے. جی میرا نام محمد ہے. جی جی فرمائیے محمد صاحب. میرا بیٹا ایک 22 سال کا سر. جی بیٹا میرا 22 سال کا ہے. جی 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 تو برٹش ہے بیٹا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں لرننگ ڈیفیکلٹی ہے. جی جی اس لیے اسی شادی نہیں کی تھی پاکستان. ٹھیک ہے. اس کی شادی کر کے بچی لانا چاہتے ہیں کہ وہ کم سے پارٹ ٹائم تھوڑا کرتا ہے, نہیں کر سکتا, لرننگ ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. اس میں سارے کوئی جا کے راہ داری کرنے میں سارے کی کرنا چاہیے, مکان ایسا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی, سمجھ آئے گی گل. جواب سن لو تسی, بہت شکریہ تہاڈا فون کرن دا. بچہ ان کا لرننگ ڈیفیکلٹی کا شکار ہے, اس وجہ سے کام نہیں کر سک رہا, تھوڑا بہت کام کرتا ہے. وہ بچی کی شادی بھی کی ہے, ہم کہتے ہیں بچی کو کیسے برطانیہ لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ اگر یہ خود ایک سپانسر بن جائیں, تھرڈ پارٹی سپانسر, وہ وہاں سے تو ریفیوز کریں گے, زیادہ چانسز یہی ہیں. اگر والد یعنی کہ دے دیتے ہیں جی زیادہ چانسز, چونکہ وہ جو دے گو بائی رولز, دے گو بائی بکس. رولز میں ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ بچے کو فل ٹائم کام کرنا چاہیے. لیکن اگر وہاں سے ریفیوزل ہوتا ہے تو یہاں آرٹیکل 8 انگیج ہوگا کہ کیا ایک معذور بچے کو یا مرد کو یا معذور عورت کو شادی کرنے کا یا اپنی فیملی لائف سٹارٹ کرنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک, تو جب کورٹ میں معاملہ پہنچے گا تو انشاءاللہ کورٹ میں یہ اپیل جیت جائیں گے اور ان کی بہو آ جائیں گی. ٹھیک, میں بھی پہلے سٹیج پہ ریفیوز ہو جائے, چانسز زیادہ یہ ہیں, لیکن شاید دے بھی دے کوئی رحم دل بندہ بیٹھا ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سو جناب مزید آپ اگر کوئی تفصیل جاننا چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے اچھے قریبی سالسیٹر سے. اگلی کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ میں 2005 میں یو کے آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ.
ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ اسٹڈیز کی, پھر میں نے PSW کے لیے اپلائی کیا, PSW ہو گیا, پھر میری یہاں پہ شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ابھی شادی ہوئے میرے تقریباً 1 سال اور 7-8 مہینے ہو گئے ہیں. نیکسٹ ایئر میرا انڈیفینٹ ڈیو ہے. ٹھیک ہے. تو جس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے بعد جب انڈیفینٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد مجھے نیشنلٹی لینے کے لیے 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا, یا کہ فوراً انڈیفینٹ کے فوراً بعد اپلائی کر سکتا ہوں میں نیشنلٹی کے لیے؟ جواب سن لیجیے جناب. اگر آپ کی شادی برٹش نیشنل سے ہوئی ہے جی, اور جیسے ہی آپ کو انڈیفینٹ ملتی ہے, جو کہ آئے 2005 میں ہیں, 3 سال سے زیادہ ان کو یہاں ہو جائیں گے, اور 3 سالوں میں 270 ڈیز سے زیادہ اگر ایبسینٹ نہ ہوں, جی, جس دن اپلائی کریں گے اس سے پچھلے 3 سال گنے جائیں گے. ٹھیک. اور باقی ریکوائرمنٹ ہے انگلش لینگویج کا ہے, ان کے پاس کوئی کرمنل کنوکشن نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو ان کو سال اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جس دن انڈیفینٹ ملے گا ویری نیکسٹ ڈے یہ اپلائی کر سکتے ہیں نیشنلٹی کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. لرن یو. اور لیتے ہیں جناب اگلی کال, دیکھتے ہیں آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے جناب لیاقت حسین صاحب سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. جی رضوان بات کر رہا ہوں. جی رضوان. میرے پاس یہاں کا انڈیفینٹ اسٹے ہے. ٹھیک ہے. اور میری والدہ اور میری پھپھو جو میرڈ نہیں ہے, میری پھپھو وہ پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ان دونوں کا پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے UK کے لیے اپلائی کروں. جی. پھپھو میری پہلے میرے والد صاحب کے ساتھ رہتی تھی. جی. تو میرے والد صاحب 5-6 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. میری عمر کیا ہے دونوں کی؟ جی میری والدہ کی عمر 60 سال سے اوپر ہے. جی. اور میری پھپھو کی عمر 52-53 ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. میرا سوال پلیز اگر پورا. جی فرمائیے. تو جو میری پھپھو ہے وہ گورنمنٹ جاب کرتی ہیں, لیکن ابھی وہ ریٹائرمنٹ ان کی قریب ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کا میں پرماننٹ کے لیے اپلائی کروں. یہاں پہ جو ان کے امیڈیٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ وارث بنتے ہیں, میرے چچا وغیرہ اور پھپھو وغیرہ, وہ اس بات پہ ایگری ہیں کہ وہ میرے ساتھ رہ رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہم ڈاکومنٹری طور پہ پروف کر سکتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ رہی ہیں, یا میرے سے پہلے میرے والد صاحب کے ساتھ رہی ہیں جب میرے والد صاحب حیات تھے. تو میں بھی پاکستان میں تھا. ابھی چونکہ میری ادھر شادی ہوئی ہے, میری فیملی ہے, تو میرا گھر ہے ادھر اپنا, تو 2 سال تقریباً ہو گیا, میں 1.5-2 سال میں یہاں پہ ہوں. رضوان جواب سن لیجیے, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. بہت شکریہ. ہمارے پاس چند منٹ ہیں صرف پروگرام کے. جی رضوان صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کی والدہ کی حد تک تو چانسز ہیں. ٹھیک. اگر ان کی عمر 65 پلس ہو, یہ بھی 65 پلس ہو. 65 پلس. ٹھیک. چونکہ اگر دونوں میاں بیوی ہیں, یعنی کہ ماں اور باپ ہیں, ایک کی عمر 65, دوسرے کی 60 سے زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ ان کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں, تو والدہ کی عمر 65 سے زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک. اور ان کو پروو کرنا پڑے گا کہ وہ والدہ ان کی فزیکلی, اکنامکلی, ایموشنلی اینڈ ہوللی ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک. تو پھر جا کے ان کی والدہ کو ڈیپینڈنٹ پیرنٹ کے طور پر یہاں کا داخلہ مل سکتا ہے. بالکل ٹھیک. جہاں تک ان کی پھوپھو کا تعلق ہے, چانسز آر ویری 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 سیم. کیونکہ ایک تو ایج ان کی 52 ہے. جی. تو ایسے روز میں کوئی ایسا ہے نہیں کہ ان کو اسٹے کا حق مل سکے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. لرن یو دیکھ رہے تھے جناب آپ. وقت ہمارے پاس اختتام پذیر ہوا. بہت سارے کالر انتظار میں ہیں, میں معذرت خواہ ہوں ان سے. پروگرام کے بعد 02084268,000 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی مشورہ کرنا چاہیں. حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. زندگی رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعرات ایک بار پھر 12:30 پر لرن یو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.